و سلاما۔ اور دوسری صفت کیا لکھی ابراہیم کی؟ یہ لکھی انہوں نے بتایا ابراہیم کی یہ خاص صفت تھی کہ جو بھی دروازے پہ آتا تھا اسے خالی نہیں لوٹاتے تھے، خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ اب وہ لکھتے ہیں یہ دونوں صفتیں زہرا میں کمالات کے ساتھ تھیں۔ جب بھی زہرا نے مانگا خدا سے مانگا، کسی سے سوال نہیں کیا، اور جو بھی زہرا کے دروازے پہ آیا وہ خالی واپس نہیں کیا، خالی واپس نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، یہی زہرا ہے کہ جس کے ایسے کمالات ہیں، انبیاء میں جو اوصاف تھے وہ زہرا کے اندر ہیں۔ وہ مصلی پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے اللہم ذلل نفسی فی نفسی، اے اللہ میری نظر میں مجھے حقیر بنا دے، وعظم شانک فی نفسی، میری نظر میں اپنی شان عظیم بنا دے، وَعَلِمْنِ طَاعَتَكَ وَالْعَمَلَ بِمَا يُرْضِيكَ، اور اس کام کی توفیق دے جس میں تیری رضا ہو، وَاجْنُبْنِي لِمَا يُسْخِطُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، ہر اس کام سے بچا جس میں تیری ناراضگی ہو۔ تو یہ شہزادی کا پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ حالانکہ کہہ سکتی تھی مم مثلی، مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے، میں تو وہ ہوں جس کے آنے پہ نبیوں کا سردار کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، فخر نہیں کیا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم ذلل نفسی فی نفسی، اے اللہ میری نظر میں مجھے حقیر بنا دے، یعنی میں اپنے آپ کو سب سے کم سمجھوں، اپنے آپ کو سب سے کم سمجھوں۔ بس شہزادی کے اس جملے پہ میری مائیں بہنیں غور کریں، آپ برادران غور کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر شہزادی کے اسی جملے کو ہم نے اپنے کردار میں ڈھال لیا نا، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ کہ زہرا کہہ رہی ہے میری نظر میں مجھے حقیر بنا دے، یعنی میں اپنے آپ کو سب سے کم سمجھوں اور اپنی شان عظیم بنا دے۔ توجہ فرمائیں گے زہرا کے ان جملوں پہ۔ میں نے کوئی 7-8 سال ہو گئے یہاں پڑھتے ہوئے، کسی مجلس میں نے کہا تھا کہ میرے 5ویں امام نے فرمایا کہ مومن کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تو کسی مومن نے سوال کیا تھا اسی وقت، کہا مولا تکبر کیا ہے؟ فرمایا اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھنا۔ جو مومن ہوگا وہ اپنے کو دوسرے سے اچھا نہیں سمجھے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو دوسرے سے کم سمجھے گا۔ امام نے کیا فرمایا؟ تکبر یہ کہ فرمایا اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھنا۔ مومن کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دوسرے سے کم سمجھے۔ تو اسی سائل نے کہا تھا مولا میں دیکھتا ہوں وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، جبکہ میں یہ کام نہیں کرتا، تو کیا پھر بھی میں اسے اچھا سمجھوں، اپنے آپ سے افضل سمجھوں؟ امام نے فرمایا ہاں، تب بھی اپنے آپ کو اس سے پست سمجھو، اپنے آپ کو اس سے کم سمجھو۔ کہا مولا کیوں؟ وہ گناہ کر رہا ہے، میں گناہ نہیں کر رہا، پھر بھی میں اسے اچھا سمجھوں؟ امام نے فرمایا ہاں، تب بھی اچھا سمجھو۔ کہا مولا کیوں؟ امام نے فرمایا اس لیے تم نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، توبہ کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، توبہ کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے، وہ محشر کے دن حساب دے کے جلدی سے چلا جائے اور تو کھڑا ہوا حساب دے رہا ہو۔ لہذا بس یہی زہرا کا پیغام ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے کم سمجھو۔ عزیزان گرامی، حتیٰ کہ روایت کے جملے میں عرض کر رہا ہوں، آج جمعرات ہے، شب جمعہ آ رہی ہے، دعائے کمیل انشاءاللہ آپ حضرات پڑھیں گے۔ حتیٰ کہ سیر و سلوک کتاب کا نام ہے، غالباً اسی کے اندر یہ روایت میں نے پڑھی۔ پیغمبر نے فرمایا من ارادہ ان ینظر الی میتۃ یمشی فلینظر الی علی ابن ابی طالب۔ پیغمبر نے فرمایا اگر اس زمین پہ
کسی مردہ انسان کو چلتے ہوئے دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھنا۔ کیا مٹا دیا علی نے اپنے آپ کو، کیا مٹا دیا علی نے؟ کیوں؟ ادھر پیغمبر کی حدیث ہے، فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کبھی وضاحت کروں گا جب ٹائم ہوگا اس بات پہ، یعنی جو آپ نے مرنے کے بعد تمہاری حالت ہے وہ پہلے ہونی چاہیے، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو اسی میں ارشاد فرمایا جو مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار دے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ یہ انکساری ہے علی ابن ابی طالب کی۔ یہ تھوڑی انکساری ہے کہ لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا، گھر میں آئے دیکھا زہرا دیوار کی ٹیک لگا کے رو رہی ہے، ساتھ بچے بھی بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، ایک طرف حسن حسین بیٹھ کے رو رہے ہیں، دوسری طرف زینب و کلثوم رو رہی ہے۔ جیسے علی آئے نا اندر، زہرا کو روتے ہوئے دیکھا، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ گئے۔ ایک مرتبہ زہرا پوچھتی ہیں کہ یا علی اے ابوالحسن کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں زہرا پہلے تو مجھے بتا، تو کیوں رو رہی ہے؟ عزادارو سنو گے، تو کیوں رو رہی ہے؟ کہتی ہیں یا علی میں اس لیے رو رہی ہوں، میں نے سنے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ میں جاؤں گی نا بابے کے پاس، میں سب سے پہلے یہی شکایت کروں گی، بابا بابا لوگوں نے میرے علی کو چھوڑ دیا۔ علی کہتے ہیں زہرا اب زمانہ دور چلا گیا ہے، اب میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں، میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے۔ عزاداران حسین یہ کون علی ہیں؟ یہ وہ علی ہیں جس کی کوفہ میں شاہی تھی، ہیں کوفہ میں شاہی۔ کہتے ہیں میرے بیٹے جاؤ میری بیٹیوں کو لے کر آؤ، بابے کی شاہی دیکھیں، لیکن ہاں بیٹا حسن راستہ ایسا اختیار کرنا جس میں جانور پیاسے نہ رہیں، ہیں لمبا ہو کوئی بات نہیں لیکن جانوروں کو پیاسا نہ رکھنا۔ اور ہاں جب پہنچو نا کوفے کے دروازے پہ تو بیٹا پہلے مجھے بتانا، میں اپنی بیٹیوں کا استقبال خود کروں گا۔ عزاداران حسین جب پہنچے نا کوفے کے دروازے پہ، مدینے سے چلے تھے نا تو عباس گھوڑا کئی میل آگے دوڑا کے کہتے تھے لوگو ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں نبی کی نواسی آ رہی ہے۔ جب کوفے کے دروازے پہ پہنچے نا قافلہ، بیٹیاں پہنچی علی کی، اعلان کرا دیا ایک دفعہ، بیٹیوں کو لے کر آئے گھر میں، شام کا وقت ہے کا خب اعلان کرا دو آج کوئی اپنے گھر کی مکان کی چھت پہ نہ آئے، نہ کوئی بازار میں آئے۔ عزادارو رات کا وقت ہے، بیٹیوں کو کہتے ہیں ہاں میری بیٹی زینب تجھے کوفے کا بازار دکھاؤ۔ عزادارو رات کا وقت ہے، بیٹیوں کو ساتھ لے کر کائنات کا امیر امام فرماتے ہیں بیٹی زینب پہچان لو یہ کوفے کا بڑا بازار ہے، پہچان لو یہ کوفے کا چوک ہے، یہ کوفے کا بازار ہے۔ عزادارو سادات کرام مجھے معاف کرنا، علی کی بیٹی سر جھکا کے کہتی ہے بابا بابا یہ بازار تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، یہ چوک بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ علی جیسا صابر امام فرماتے ہیں بیٹی ہو سکتا ہے تقدیر تجھے انہی چوکوں پہ لے آئے۔
مجھے یہاں خطبے دینے پڑ جائیں۔ عزاداران حسین بس 4 آنسو آ گئے، آج یکم محرم ہے نا، بس آؤ ذرا آج علی کی بیٹی کو پرسا دے دیا ہے زینب کو، تیرا کیا مقام تھا، تقدیر تجھے کہاں لے آئی۔ عزادر یہی کوفہ ہے، کوفے کے مرد اکٹھے ہو کر آئے، آ کے کہتے ہیں یا علی، ہمارے مرد کہہ رہے ہیں کہ ہماری، ایک مرتبہ آ کے کہتے ہیں کوفے کے مرد علی کے پاس، کہتے ہیں یا علی ہماری خواتین کی خواہش ہے، وہ آپ کی بیٹی کی زیارت کرنا چاہتی ہیں، کیا اجازت ہے؟ فرمایا ٹھہر جاؤ، میں بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ آئے، کہا بیٹی، کوفے کے مرد اکٹھے ہو کر آئے ہیں، کوفے کی عورتیں آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہیں، کیا اجازت ہے؟ کہا بابا وہ قالینوں پہ بیٹھنے والی ہوں گی، یہ مٹی کا سادہ فرش ہے۔ کہا دے دو اجازت بیٹی، وہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ کہا بابا جو آپ کی مرضی، مل گئی اجازت، رونے والوں مجھے معاف کرنا۔ بس ایک مرتبہ علی آ کے کہتے ہیں کوفے کے مردوں سے اپنی خواتین کو کہو آئیں میری بیٹی کی زیارت کریں، لیکن رش نہ بنائیں، میری بیٹی رش سے بڑا گھبراتی ہے۔ عزادر کوفے کی عورتیں آئیں، ایک مرتبہ علی آئے، جن زائرین نے کوفے میں میرے مولا کا گھر دیکھا ہے، عزادر وہ نقشہ ذہن میں آ گیا ہوگا جو کوفے میں میرے مولا کا گھر دیکھ کے آئے ہیں۔ کوفے کی عورتیں اکٹھی ہو کر آئیں، جب رش ہو گیا نا، ایک مرتبہ کائنات کا امیر امام اندر آئے، ایک ہاتھ زینب کے سر پہ رکھا، دوسرا ٹھوڑی کے نیچے رکھا، بیٹی کا چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں کوفے کی عورتیں پہچان لو یہ میری بڑی بیٹی زینب ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کوفے کی عورتیں پہچان لو یہ میری بڑی بیٹی زینب ہے۔ عزادر پھر کچھ دنوں کے بعد آئے، آ کے کہتے ہیں کوفے کے مرد یا علی ہم نے سنا ہے ہماری عورتیں کہہ رہی ہیں آپ کی بیٹی آپ کے لہجے میں قرآن پڑھتی ہے، ہماری خواتین کی خواہش ہے وہ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی قرآن پڑھائے، اپنی بیٹی سے کہیں ہماری خواتین کو قرآن پڑھائے۔ کہا ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں، بھیج دینا اپنی خواتین کو۔ عزادر آتی رہی کوفے کی عورتیں قرآن پڑھنے کے لیے، علی کی بیٹی کوفے میں قرآن پڑھا رہی ہیں۔ جب 40 ہجری کے رمضان کا چاند افق پہ نمودار ہوا، علی کی بیٹی کے قرآن پڑھانے کے انداز بدل گئے۔ اب کوفے کی عورتیں قرآن پڑھ کے جاتی ہیں تو روتی ہوئی جاتی ہیں۔ کوفے کے مردوں نے پوچھا پہلے بھی جاتی تھی قرآن پڑھنے، اب روتی ہی کیوں آتی ہو؟ سنو کہ کیا جواب دیا۔ کوفے کی عورتوں نے کہا پہلے قرآن پڑھا کے شہزادی قرآن رحل میں رکھ دیتی تھی، دعا مانگتی تھی، اس کے بعد ہم چلی آتی تھی، جب سے یہ رمضان کا چاند نظر آیا ہے تو شہزادی کے قرآن پڑھانے کے انداز بدل گئے، قرآن پڑھا کے رحل میں رکھ دیتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں، اندر سے دروازے کو کنڈی لگا کے سر سے چادر اتار کے فرماتی ہیں کوفے کی عورتیں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو۔ سر سے چادر اتار کے کہتی ہے کوفے کی عورتیں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو، ہو سکتا ہے تقدیر مجھے اس حالت میں لے آئے اور تم پہچان نہ سکو، تم کو ہم نے تو اپنی شہزادی کو برقعے میں دیکھا تھا۔ بس عزاداران حسین 40 افراد ہیں میرے مولا کے چاہنے والے، مدینے میں رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک دن سوچا عرصہ ہو گیا ہم اپنے مولا سے نہیں ملے، چلیں ہم اپنے مولا سے کوفے میں مل کے آتے ہیں۔ آئے، ایک مرتبہ رمضان کا چاند نمودار ہو چکا تھا، جیسے مولا کے بیٹھتے ہیں نا سامنے خطبے میں، کبھی میرے مولا فرماتے ہیں کہ حسن بیٹا بتاؤ ماہ رمضان کے کتنے دن گزر گئے ہیں؟ کہتے ہیں بابا بس 13 دن گزر گئے، پھر فرماتے ہیں بس کچھ دن باقی رہ گئے، میری یہ داڑھی میرے خون سے خضاب ہوگی۔ عزادر یہ باتیں سنتے رہے، وہ جو آئے تھے نا مدینے سے میرے مولا کے چاہنے والے،
سنتے رہے. جب سنو گے 18 رمضان کا دن گزرا, 19 کی رات آئی, ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ ہم اپنے مولا سے کیا سن رہے ہیں؟ اگر ہمارے مولا کو کچھ ہو گیا تو ہم رسول کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ چلیں آج جا کے آج رات پہرا دیتے ہیں مولا کے گھر کا. آئے آگے آگے یحییٰ ہے, ایک مرتبہ سامنے آئے, آ کے تلواریں ہاتھوں میں ہیں, میرے مولا مصلی عبادت پہ بیٹھے ہیں, یا تلواروں کی جھنکاروں کی آواز میرے مولا کے کانوں پہ آئی. حذیفہ یمانی سب سے آگے. میرے مولا نے حسن سے کہا جاؤ دیکھو بہر کون ہے. آئے واپس پلٹے, کہا بابا آپ کے چاہنے والے آئے ہیں. اب میرے مولا مصلی عبادت سے اٹھے, دروازہ کھولا, دیکھا آگے حذیفہ یمانی ہے, پیچھے یارو انصار میرے مولا کے چاہنے والے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. مولا فرماتے حذیفہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا کتنے دنوں سے سن رہے ہیں. کبھی فرماتے یہ میری داڑھی میرے سر کے خون سے خضاب ہوگی, کبھی فرماتے میری زندگی کا آخری رمضان ہے. مولا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کہا اچھا مجھے پہچان تو میں کون ہوں؟ کہا ہاں آپ امام وقت ہے, جانشین رسول ہے, ایک مرتبہ فاتح خیبر ہے, فاتح حنین ہے. تو کہا پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ. بس ازادارو یہ واپس مڑے. روایت بتاتی ہے گلی کے آخری موڑ تک حذیفہ پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے, میرے مولا کی طرف دیکھتے رہے, شاید یہ کہیں وہی رات نہ ہو جس کا اندیشہ پہلے سے ہے. آخر گلی کے موڑ پہ ہاتھ ہلایا, میرے مولا کے آخری چہرے کی زیارت کی, گھر میں آئے, تلوار پھینکی, لیٹ گئے. ایک مرتبہ بیوی سامنے آئی حذیفہ کی, کہا حذیفہ میرے مولا کو اکیلا چھوڑ کے آ گئے, اگر ان کو کچھ ہو گیا میں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی, کیا منہ دکھاؤں گی؟ بیوی کو تسلی دی, کہا تجھے پتا ہے وہ کون ہے؟ وہ فاتح خیبر ہے, وہ فاتح احد ہے, وہ فاتح بدر ہے, تجھے پتہ نہیں میرا مولا کون ہے؟ بیوی کو تھوڑی تسلی ہوئی. جیسے وہ گئی نا, ایک مرتبہ بس تھوڑی سی وقت گزرا تھا, یہ اتنے میں جبرائیل نوحہ پڑھتا ہوا نظر آیا, الا قد قتل امیر المؤمنین الا تحدم درکان الہدا. ازادر جلدی سے آئی, حذیفہ کا شانہ ہلایا, حذیفہ سن رہی آواز کیسی آ رہی ہے؟ ازاداروں کوفے کے مردوں نے سنا, کوفے کی عورتوں نے جبرائیل کا نوحہ سنا, سارے کوفے کے مرد, کوفے کی عورتیں دوڑ کے آئیں مسجد کوفہ میں. سادات کرام سنو گے, ایک مرتبہ مرقات العقان میں علامہ محمد باقر گنجوی نے ایک روایت نقل کی ہے, وہ کہتے ہیں کوفے کی عورتیں اکٹھی ہو کر گئی زینب کے دروازے پہ, جا کے کہتی ہے شہزادی کیا تو نے اپنے بابے کے پاس نہیں جانا؟ ہم نے سنا تیرے بابے کو ضرب لگی ہے. زینب رو کے کہتی ہے میرا بڑا دل کرتا ہے میں بابا کے پاس جاؤں, جب میں دروازے تک آتی ہوں مجھے پردے کا خیال آتا ہے کہیں میرا بابا ناراض نہ ہو جائے. میں کہوں گا زینب اس وقت کیا گزری ہوگی, شہزادی اس وقت کیا گزری ہوگی جب یہی کوفہ تھا, بدماشوں کا مجمع تھا, تیرے سر پہ چادر نہیں تھی. اجرکم علی اللہ. بس ازادر ایک مرتبہ ادھر میرے مولا نے کیا کیا, کہا حسن بیٹا نماز پڑھاؤ. حسن نے نماز پڑھائی. یہ زندگی کی پہلی نماز ہے علی کی, جو علی نے بیٹھ کر نماز پڑھی. جیسے نماز تمام ہوئی, اب ایک مرتبہ میرے مولا لیٹے ہوئے ہیں, حسن سرہانے بیٹھے ہیں, حسین پاؤں کی طرف ہے. میرے مولا تسلی دیتے جا رہے ہیں, صبر کرو میرے بیٹے, صبر کرو میرے بیٹے. ازادر یہ اتنے میں میرے مولا نے پاؤں پہ جب وزن محسوس کیا, اب ایک مرتبہ زخمی سر کے ساتھ ہاتھ اٹھایا اور حسین کے سر پہ رکھا, جو بے ساختہ روئے چلے جا رہے تھے. کہا بیٹا صبر کرو, دیکھو تیرے نانا دیکھ رہے ہیں, تیری ماں بطول دیکھ رہی ہے, کیا کہیں گے؟ علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا. ازادرو یہی تسلی کربلا کے میدان میں حسین نے علی اکبر کو دی تھی, جب پرچی
منگایا گیا, میرے مولا کو لٹایا گیا, میرے مولا کو لے کے چلے. جب گلی کے موڑ تک پہنچے نا, اللہ سنو گے, میرے مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا مجھے یہیں اتار دو. کہا نہیں بابا آپ کمزور ہو چکے ہیں, آپ کیسے جائیں گے؟ کہا بیٹا جب میں آیا تھا نا اسی دروازے سے چل کے آیا تھا, اگر میں اس طرح جاؤں گا میری بیٹی زینب برداشت نہیں کر سکے گی. اللہ جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے, زینب کی نگاہ باپ کے زخمی سر پہ پڑی, بے ساختہ گریہ کیا. میرے مولا نے کہا بیٹی صبر کرو, ابھی تو باپ کا زخمی سر دیکھا ہے, برداشت نہیں کر رہی. جب بھائی کا سار نوکے نیزہ پہ دیکھو گی بیٹی پھر کیسے صبر کرو گی؟ اجرکم اللہ. بس اللہ تو گھر میں لٹایا ہوا ہے میرے مولا کو. جب 21ویں کی رات آئی, میرے مولا کے پاس جو بھی آئے سب کو صبر کیا, سب کو صبر کی تلقین کی, سب سے کہا چپ کرو, چپ کرایا سب کو, ہر ایک کو رونے سے منع کیا. لیکن سنو گے رادارو, جب زینب بابے کے پاس آئی اب علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, علی خود رونے لگ گئے زینب کو دیکھ کے. اللہ دارا نے حسین, ایک روایت میں نے سنی ہے کہ شہزادی زینب نے کہا تھا عباس عباس جب میرے بابا کے پاس کوئی نہ ہونا تو مجھے بتانا, میں اپنے بابا کے پاس آؤں گی. ازادر جب 21 کی رات ڈھلنے لگی, 21 رمضان کی رات, ایک مرتبہ عباس نے کہا شہزادی آؤ اب کوئی نہیں ہے بابا کے پاس. جیسے آئی نا شہزادی اپنے بابا کے سرانے کھڑی ہو گئی. کہا بابا بابا آنکھیں کھولو نا, بابا میری طرف دیکھو, بابا میں زینب ہوں میری طرف دیکھو. بابا آپ کہتے تھے نا میری بیٹی مجھ سے باتیں کرے, بابا میں آ گئی ہوں. اللہ علی نے آنکھیں کھولی, کہا بیٹی آ گئی ہو تو ذرا سامنے آؤ. جب شہزادی سامنے آئی کہا بیٹی آج اگر کچھ مانگو تو دو گی, کچھ مانگو تو دو گی. کہا بابا حکم کرو, آپ حکم کریں جو چاہیں. کہا میں کچھ نہیں مانگتا, صرف اتنا کہتا ہوں بیٹی ذرا آج میرے سامنے چل کر دکھا, آج ذرا میرے سامنے چل کر دکھا. ازادر بی بی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی قدم آگے بڑھایا میرے مولا نے کہا حسن بیٹا ذرا بہن کا بازو پکڑو, حسین ذرا بہن کا بازو پکڑو, کہیں میری بیٹی گر نہ جائے. میں کہوں گا یا علی ذرا آئیے, 11 محرم کا دن ہے, یہی بازار کوفہ ہے, رش زیادہ ہے, تیری بیٹی چل گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا.